کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو، اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز، واٹس ہیپننگ ود اس۔ وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بندے کا اخلاق نارمل ہے، بہت نارمل سا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس کے لیے رات کو اٹھنا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے، وہ تہجد پہ لیوریج کرے، وہ تہجد سے بڑے بڑے مقامات پا جائے اور یہ اخلاق سے پا جائے۔ آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ بندہ بے شک برے اخلاق کا ہو۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت دے دیجیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر، الصبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، اینڈ الصبر علی المصائب، مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا۔ وہ لگے رہے، وہ ڈٹے رہے، بہت مصیبتیں آئیں، لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا، رکاوٹیں بنی، بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو جو وہ 33 ٹائمز کا جو نسخہ بتایا تھا، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا، تو حضرت علی بہت عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب سے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا نا، تو میرا یہ یعنی میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے آج تک نہیں چھوڑا ان کو۔ تو ایک جو اس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ نے آج تک نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا آج تک نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا وفی لیلۃ صفین، صفین کی رات کو کیا ہوا تھا؟ پھر وہ تو ساری رات اب مصروف رہتے، ساری رات آپ اتنے، کیونکہ علی بن ابی طالب کے لیے جنگ صفین کا دن بہت سخت تھا کہ جب صحابہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو وہ بہت ایک عجیب اور ایک بڑا پریشان کن دن تھا پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں ہی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ وفی لیلۃ صفین، اور اس دن ہی میں نے پڑھے تھے وہ، اللہ اکبر، یعنی کنسسٹنسی، اچیویبل اینڈ میکنگ اٹ، یعنی اس پہ ڈٹ جانا کہ چاہے وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ تو یہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے جب سے انہوں نے وہ حدیث سنی تب سے اعمال یہ شروع کیا، سنن رواتب بولتے ہیں ان کو، ٹل دا ڈے شی ڈائیڈ، پڑھتی رہیں۔ ان سے سنی عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سے سنی یہ موت کے دن تک پڑھتے رہ گئے۔ ان سے سنی عمر بن اوس نے، جب سے سنی تب تک وہ پڑھتے رہ گئے موت کے دن تک۔ ان سے سنی روایت نعمان بن سالم نے، جب سے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے آخری موت کے دن تک یہ وہ رکھتے پڑھتے رہ گئے۔ اور میں اور آپ، ہم کتنی احادیث سنتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو، اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز، واٹس ہیپننگ ود اس۔ وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور وہ کہاں پہ تھے؟ بگ ڈفرینس۔ بے شک تھوڑے اعمال کریں بٹ کنسسٹنٹ بیسس پہ کریں، میک اٹ اچیویبل۔ اینڈ دا فورتھ از SMAR، ریلیونٹ، اٹ شوڈ بی ریلیونٹ۔ مجھے کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے، آپ کو کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے، میں کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، آپ کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کی نیچر، ہر بندے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو ہیو دس فقہ۔ کچھ لوگوں کا اخلاق نیچرلی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو اپنے اخلاق پہ لیوریج کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اور بہتر کر کے جنتوں کے اعلیٰ درجے پا لینے چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو جن کا اخلاق اچھا، فار ایگزامپل ان کو رات کو اٹھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، بٹ ایک بندے کا اخلاق نارمل ہے، بہت نارمل سا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس کے لیے رات کو اٹھنا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے، وہ تہجد پہ لیوریج کرے، وہ تہجد سے بڑے بڑے مقامات پا جائے اور یہ اخلاق سے پا جائے۔ آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ بندہ بے شک برے اخلاق کا ہو، بٹ ایم سینگ از کہ وہ بیر منیمم پہ بے شک رہے، پاسنگ 33 مارکس اس کے اخلاق میں آنے چاہیے،
لیکن وہ تہجد سے اعلیٰ درجات پائے. اور یہ اس کا نیچرلی اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ پولائٹ سا ہے, یہ اچھے اخلاق والا ہے, یہ اس چیز سے وہ کر پائے. کچھ لوگوں کو اللہ نے مال کم دیے, وہ بخیل ہوتے ہیں, تو وہ بے شک زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو مال دیا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے دل بھی یہ سب ایسا وسیع کیا ہوتا ہے کہ وہ مال نکالنا ان کے پرابلم نہیں ہوتا. سو واٹ از ریلیونٹ ٹو یو, واٹ ہیٹس می دا موسٹ اور یو دا موسٹ. میرا اور آپ کا ایمان کیا چیز بہت تازہ کرتی ہے اور ہم کس چیز پہ کنسسٹنٹ عمل کر سکتے ہیں, دیٹ از فار اس ٹو ڈیسائڈ. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فک از نوئنگ از پرائرٹائزنگ گڈ ڈیڈس. سم ٹائمز ہم کوئی کام ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برٹل سمجھتے ہیں, اور کوئی اور کام جس کو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے اور وہ نیکی میں بھی کم ہوتا ہے, ہم اس کو کرنے کی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو ڈو ایوری گڈ ڈیڈ. اخلاق والے کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے اور تہجد پہ اٹھنے والے کو اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے, بٹ کس چیز پہ لیوریج کرنا چاہیے, کون سی چیز ہے جہاں سے کمپٹیشن کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. دے شوڈ بی اے یو ایس پی, ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ انسان آگے چلے. So, the scholars, they emphasized that actions whose benefit extends beyond your own self, which reaches others, hold a greater value than those actions جن کا اثر صرف آپ تک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کا اثر, جن کی خیر امت تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے, ان کا زیادہ بینیفٹ ہے than those actions جن کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے. سو دس از اگین کمز ٹو ریلیونس کہ مجھے کون سے ایکشنز کس ٹائم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈیڈز بالکل نہ وہ بہت اسینشیل ہیں, بٹ آپ بیلنس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس مور آن دوز ایکشنز جس کا بینیفٹ امت تک پہنچے, دیٹ از فار مور بینیفیشیل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں نے اتنا حصہ لازمی حفظ کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پٹ اٹ ان یور اسکیجولس کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا, ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ ہے اسمارٹ اسٹریٹجی کہ آپ کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی گول سیٹنگ آپ لائف میں کریں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی بزنس سیٹ اپ سے ہو یا آخرہ سے ہو, یو کین یوز دس اسمارٹ فارمولا. بٹ اس کو اچیو کرنے میں 3 چیلنجز آتے ہیں, اور میں آپ کو یہ 3 چیلنجز بتا کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. نمبر 1, دیر آر 3 چیلنجز جس کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. بٹ اس سب کو اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے, مشکلات آئیں گی. میں آپ کو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو analyze them and to achieve your goals. Number 1, first key to achieve your goals is patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والے کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی, گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب, مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان 3 طرح کی پیشنس ہیں, لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت ہے, جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں,
in your life, just be persistent. لگے رہیں, ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے, اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا, انہوں نے صبر کیا. they were patient, وہ لگے رہے, وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں, لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, رکاوٹیں بنی, بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس, ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ, اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی, آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. اینڈ جنہ اینڈ دا ریوارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں پیشنس از نیسیسری ٹو اچیو اینی تھنگ ورتھ وائل ان لائف. پیشنس بہت ضروری ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے پیشنس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. اگر انسان لگژریز میں یا کمفرٹیبل زون میں رہے پھر وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گا. بٹ ہم سیئنگ از کہ وہ بیر منیمم پہ بے شک رہے, پاسنگ 33 مارکس اس کے اخلاق میں آنے چاہیے, لیکن وہ تہجد سے اعلیٰ درجات پائے. اور یہ اس کا نیچرلی اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ پولائٹ سا ہے, یہ اچھے اخلاق والا ہے, یہ اس چیز سے وہ کر پائے. کچھ لوگوں کو اللہ نے مال کم دیے, وہ بخیل ہوتے ہیں, تو وہ بے شک زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو مال دیا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے دل بھی یہ سب ایسا وسیع کیا ہوتا ہے کہ وہ مال نکالنا ان کے پرابلم نہیں ہوتا. سو واٹ از ریلیونٹ ٹو یو, واٹ ہیٹس می دا موسٹ اور یو دا موسٹ. میرا اور آپ کا ایمان کیا چیز بہت تازہ کرتی ہے اور ہم کس چیز پہ کنسسٹنٹ عمل کر سکتے ہیں, دیٹ از فار اس ٹو ڈیسائڈ. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فک از نوئنگ از پرائورٹائزنگ گڈ ڈیڈس. سم ٹائمز ہم کوئی کام ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برٹل سمجھتے ہیں, اور کوئی اور کام جس کو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے اور وہ نیکیوں میں بھی کم ہوتا ہے, ہم اس کو کرنے کی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو ڈو ایوری گڈ ڈیڈ. اخلاق والے کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے اور تہجد پہ اٹھنے والے کو اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے, بٹ کس چیز پہ لیوریج کرنا چاہیے, کون سی چیز ہے جہاں سے کمپٹیشن کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. دے شوڈ بی اے یو ایس پی, ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ انسان آگے چلے. So, the scholars they emphasized that actions whose benefit extends beyond your own self, which reaches others, hold a greater value than those actions جن کا اثر صرف آپ تک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کا اثر, جن کی خیر امت تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے, ان کا زیادہ بینیفٹ ہے دین دوز ایکشنز جن کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے. سو دس از اگین کمز ٹو ریلیونس کہ مجھے کون سے ایکشنز کس ٹائم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈیڈز بالکل نہ وہ بہت اسینشیل ہیں, بٹ آپ بیلنس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس مور آن دوز ایکشنز جس کا بینیفٹ امت تک پہنچے, دیٹ از فار مور بینیفیشیل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ. جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں نے اتنا حصہ لازمی حفظ کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پٹ اٹ ان یور اسکیجولس کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ ہے اسمارٹ اسٹریٹجی
کہ آپ کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی گول سیٹنگ آپ لائف میں کریں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی بزنس سیٹ اپ سے ہو یا آخرہ سے ہو, یو کین یوز دس اسمارٹ فارمولا. بٹ اس کو اچیو کرنے میں 3 چیلنجز آتے ہیں, اور میں آپ کو یہ 3 چیلنجز بتا کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. نمبر 1, دیر آر 3 چیلنجز جس کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. بٹ اس سب کو اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے, مشکلات آئیں گی. میں آپ کو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اینالائز دیم اینڈ ٹو اچیو یور گولز. نمبر 1, فرسٹ کی ٹو اچیو یور گولز از پیشنس.